اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ہم آپ کو آج سورہ کوثر پڑھنے کی فضیلت کے بارے میں بتانے والے ہیں۔ سورہ کوثر کو پڑھنے کے کیا فائدے ہیں؟ جن لوگوں کی کمائی کم ہے یا ان کے پاس کمائی کے زیادہ سادھن نہیں ہے، ان کو سورہ کوثر پابندی سے پڑھنا چاہیے۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے کمائی سے راستے کھل جائیں گے۔ جن کی اولاد جنم کے بعد ہی مر جاتی ہے یا زیادہ وقت تک زندہ نہیں رہتی، انہیں سورہ کوثر پڑھنا چاہیے، جس کی فضیلت سے اللہ انہیں لمبی زندگی عطا فرمائے گا۔ جو شخص پابندی سے اس سورہ کو پڑھے گا، اسے قیامت کے دن جنت کی کوثر نہر کا پانی پینے کے لیے ملے گا۔ اپنے دشمنوں سے ہر وقت حفاظت کے لیے سورہ کوثر پڑھنا چاہیے، جس سے دشمنوں سے ہر وقت حفاظت رہے گی اور آپ محفوظ رہے گی۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں، سورہ کوثر کی برکت سے آپ ہر طرح کی بیماری سے محفوظ رہے گی۔ اگر پہلے سے کوئی بیماری ہوگی وہ بھی اس سورہ کی برکت سے ختم ہو جائے گی۔ سورہ کوثر پابندی سے پڑھنے والے شخص کی ہر مراد پوری ہوتی ہے، اس لیے ہر مراد کو پوری کرنے کے لیے سورہ کوثر پڑھے۔ اگر کسی کی شادی میں رکاوٹ آ رہی ہے یا رشتہ ہوتے ہوتے ٹوٹ ہو رہا ہے، چاہیے کہ سورہ کوثر ہر عشاء کی نماز کے بعد پابندی سے پڑھے، جس سے رشتوں میں آ رہی رکاوٹ سے چھٹکارا ملے گا۔ اگر کسی کی یادداشت کمزور ہے، یعنی اسے کچھ یاد نہیں رہتا، تو اسے اس سورہ کو ضرور پڑھنا چاہیے، جس سے اس کی دماغی حالات میں سدھار ہوگا اور یادداشت مضبوط ہوگی۔ سورہ کوثر غریبی کم کرنے اور اپنے مال کی حفاظت کے لیے پڑھتے رہنا چاہیے۔ اگر کسی کا پیار یا بزنس بہت اچھا چل رہا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ یہ بیاپار ایسا ہی چلتا رہے، تو اسے پابندی سے سورہ کوثر ہر دن پڑھنا چاہیے، جس کی فضیلت سے بزنس میں بہت منافع ہوگا۔ اس کے علاوہ بھی سورہ کو پڑھنے کے بے شمار فائدے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کی ہر سورہ کو پابندی سے پڑھیں اور اس میں بتائے گئے راستوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں، تاکہ ہم اللہ کی عذاب سے بچ سکیں اور ایک بہتر زندگی گزار سکیں۔ تو دوستو، ہمیں ایسا ہی کرنا چاہیے۔ سورہ کوثر کو کب پڑھنا چاہیے؟ بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ اس سورہ کو پڑھنے کا سب سے اچھا وقت کون سا ہے۔ بہت سے لوگ ایسا کہتے ہیں کہ اس سورہ کو اتنی مرتبہ پڑھنے سے ایسا ہوگا، یعنی کوئی 33 مرتبہ پڑھے گا تو ایسا ہوگا، کوئی 21 مرتبہ پڑھے گا تو ویسا ہوگا۔ ایسا کہنے یا کہنے سے صرف فرق نہیں پڑتا، فرق یہ پڑتا ہے کہ آپ سورہ کوثر کو کتنی محبت سے پڑھ رہے ہیں، کتنا دل لگا کر پڑھ رہے ہیں، کتنا خوشی سے پڑھ رہے ہیں۔ اگر آپ صرف کسی کے کہنے پر سورہ کوثر کو 21 یا 33 مرتبہ پڑھ کر اس کام سے نپٹنے کا سوچتے ہیں تو وہ غلط ہے۔ آپ سورہ کوثر کو جتنا دل سے پڑھیں گے اور اللہ سے دعا مانگیں گے تو اللہ آپ کی دعا کو ضرور سنے گا۔ پھر بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ سورہ کو پڑھنے کا سب سے بہتر وقت کون سا ہے۔
سورہ کوثر کو آپ کوشش کریں کہ فجر کی نماز کے بعد پابندی سے جتنا مرتبہ آپ پڑھنا چاہے پڑھیں، کیونکہ اس وقت پر آپ کا دل اور دماغ بہت شانت رہتا ہے اور آپ کا دھیان صرف اللہ ہی کی عبادت کی طرف ہی رہتا ہے۔ باقی آپ عشاء کی نماز کے بعد بھی اسے پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ عشاء کے وقت بھی آپ ہر کام سے فری ہو جاتے ہیں اور سونے سے پہلے اللہ کی عبادت کر کے سوتے ہیں۔ پھر بھی آپ کو جب وقت ملے آپ یہ سورہ کا ذکر کرتے رہے تاکہ آپ کو اس سورہ کو پڑھنے سے فائدے ملتے رہے۔ سورہ کوثر کا وظیفہ کیا ہے؟ سورہ کوثر کا استعمال آپ وظیفے کے طور پر بھی کر سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ الگ الگ پریشانیوں کا وظیفہ انٹرنیٹ پر دیکھتے ہیں۔ سورہ کوثر میں وہ طاقت ہے جو آپ کو ہر پریشانی سے نکال سکتی ہے۔ سورہ کوثر کا وظیفہ کر کے آپ الگ الگ مصیبت یا پریشانیوں سے نکال سکتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ انٹرنیٹ پر سورہ کوثر کے لے کر الگ الگ وظیفے بتائے گئے ہیں۔ بہتر ہے آپ اپنے حساب سے دل سے اس سورہ کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ ہر پریشانی سے نکل سکے۔ باقی اللہ سے دعا کرتے رہے، انشاءاللہ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ اللہ ہم سب کو قرآن کی تلاوت کرنے کی، دین پر چلنے اور 5 وقت کا نمازی بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو میں کچھ غلطی ہونے پر آپ ہمیں معاف کیجیے اور اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخری تک پورا دیکھیے اور سبھی مسلم بھائیوں کو ویڈیو شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب کیجیے اور اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن بھی دبائے۔ خدا حافظ، دعا میں یاد رکھنا۔